ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلوع عشق۔ شادی کی نعمت کا شکرانہ۔ آپ کو چاہیے کہ زندگی کے اس مرحلے کو کہ جب آپ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے گھرانے کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتے ہیں، خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت تصور کریں اور اس کا شکرانہ بجائیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ ما ابنا من نعمت فمن اللہ۔ بہار الانوار جلد 49 صفحہ 269۔ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ خدا ہی کی عطا کردہ ہے، لیکن اس نعمت کی طرف توجہ اور نعمت دینے والی ذات کی یادآوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف انسان توجہ بھی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو شادی کرتے ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک بن جاتے ہیں، اچھی اور شیریں زندگی انہیں نصیب ہوتی ہے اور وہ بہترین زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ انہیں اپنی قسمت اور مستقبل کو اچھا بنانے والا کتنا اہم موقع نصیب ہوا ہے۔ جب انسان یہ نہ سمجھ سکے تو وہ نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا اور نتیجے کے طور پر رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، جو انسان کے شکر کی وجہ سے اس پر نازل ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس بات کی طرف توجہ کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت تو انسان شکریہ کو فقط اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے، لیکن یہ شکر اس کے دل کی گہرائیوں تک سرایت نہیں کرتا ہے۔ ایسا شکر صرف وہ لقلقہ زبانی ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ایک وقت تو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا متعال کا شکر گزار ہوتا ہے اور ایسا شکر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسا انسان سمجھتا ہے کہ خداوند متعال نے اسے ایک نعمت دی ہے اور وہ حقیقت میں اپنے شکر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ شکر کا بہترین درجہ ہے۔ جب بھی ہم خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس شکرانے کی وجہ سے ہم پر ایک عمل کی انجام دہی لازم ہو جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اب جبکہ خداوند کریم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا کام انجام دینا چاہیے؟ اس نعمت کے جواب میں ہم سے ہماری قدرت سے زیادہ عمل کی توقع نہیں کی گئی ہے۔ نعمت کے مقابلے میں جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت سے اچھا برتاؤ کریں، اور اس اچھے برتاؤ کو اسلام میں معین کیا گیا ہے کہ جسے خاندانی اخلاق و حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک اچھی زندگی ہو۔ شادی کس لیے؟ مال و جمال کے لیے یا کمال کے لیے؟ اگر کوئی مال و جمال کے لیے شادی کرے تو روایت کے مطابق ممکن ہے کہ خداوند عالم اسے مال و دولت اور خوبصورتی دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے ان چیزوں سے محروم رکھے۔ لیکن اگر کوئی تقویٰ اور عفت و پاکیزگی کے حصول کے لیے شادی کرے تو خداوند عالم اسے مال و دولت بھی دے گا اور حسن و خوبصورتی بھی عطا کرے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حسن و خوبصورتی تو عطا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس خوبصورتی ہے یا نہیں ہے، دینے یا نہ دینے سے اس کا کیا تعلق؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خوبصورتی آپ کے دل اور نگاہوں میں ہے۔ اگر انسان کسی کو کہ جو بہت خوبصورت نہ ہو پسند کرے تو وہ اسے اچھا لگے گا، یا وہ کسی کو پسند نہیں کرتا ہرچند کہ وہ بہت خوبصورت ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اسلامی روش ہی بہتر ہے۔ عیسائیت اور یہودیت سمیت دیگر ادیان میں یہ رشتہ شادی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ اسلام نے ان ادیان کی شادی کے طریقے کو معتبر جانتے ہوئے مرد و عورت کو میاں بیوی قرار دیا ہے اور ان کی اولاد کو بھی حلال زادہ سمجھا ہے۔ اسلام میں شادی کا تصور، طریقہ اور روش بقیہ تمام ادیان اور اقوام کے طریقہ ازدواج سے زیادہ بہتر ہے۔ شادی کے مقدمات، اس کی اصل و بنیاد، نیز اس کا دوام و بقا انسان کی مصلحت کے عین مطابق رکھا گیا ہے۔ البتہ دوسرے ادیان میں ہونے والی شادیاں بھی ہمارے نزدیک معتبر اور قابل احترام ہیں،
یعنی وہ نکاح جو ایک عیسائی کے لیے اس کے گرجا گھر یا ایک یہودی کے لیے اس کے معبد کنیسہ میں یا ہر قوم کے اپنے اپنے خاص طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے اور ہم اسے باطل نہیں کہتے ہیں، لیکن جو طریقہ اسلام نے معین کیا ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے کہ جس میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے الگ الگ حقوق، مشترکہ ازدواجی زندگی کے آداب اور ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننے کی روش بھی بیان کی گئی ہے۔ اسلامی بنیاد یہی ہے کہ ایک گھرانہ تشکیل پائے اور وہ خوشبخت اور خوشحال بھی ہو۔ نکاح کے چند بول کے ذریعے، یہ نکاح جو ہم پڑھتے ہیں در حقیقت اس کے چند بول صیغوں کے ذریعہ ہم دو اجنبیوں اور مختلف ماحول و خاندان کے لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ یوں یہ آپس میں اس طرح شیری اور شکر ہو جاتے ہیں شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ یہ پوری دنیا سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے محرم، ایک دوسرے کی سب سے نزدیک اور مہربان اور غمخوار بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس نکاح کے ذریعے انسانی معاشرے میں ایک نئی اکائی ایجاد کرتے ہیں اور یوں معاشرے کا یہ انسانی اجتماع گھرانے کی اکائی سے تشکیل پاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ دونوں انسان ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک شوہر، کہ آپ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے اور ہم اس نکاح کے چند جملے پڑھ کر آپ کی ان ضرورتوں کے مثبت حل کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم یہ 3 کام انجام دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی ابتدا بھی ہے اور بنیاد بھی۔ اب اس کے بعد آگے خود آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے اہم ترین فائدہ، رشتے ازدواج میں منسلک ہونے اور اپنا گھر بسانے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم ہدف اور فائدہ اپنا گھر بسانا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت و خلوص اور ایثار و فداکاری کا یہ رشتہ اور معاشرے میں گھرانے کی اکائی کی تشکیل دراصل مرد و عورت دونوں کے روحانی آرام و سکون، کمال اور ان کی شخصیت کے رشد اور پختگی میں بہت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سب کے بغیر مرد کا وجود بھی ناقص ہے اور عورت کا وجود بھی نامکمل رہتا ہے۔ دوسرے تمام مسائل کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ اگر یہ گھرانہ صحیح و سالم اور محبت و خلوص کی فضا میں تشکیل پائے تو یہ معاشرے کے موجودہ اور آئندہ حالات پر اثر انداز ہوگا۔ ازدواجی زندگی کا آغاز دراصل گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کرنا ہے، جبکہ گھر کو بسانا در حقیقت تمام اجتماعی روابط کی اصلاح اور انسانی تربیت کی بنیاد ہے۔ در حقیقت شادی عبارت ہے لڑکے اور لڑکی کی اپنی مشترکہ ازدواجی زندگی شروع کرنے اور گھر بسانے سے۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں اور پسند کریں، شرعی عقد نکاح پڑھا جائے اور یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جائیں اور یوں محبت و خلوص کی فضا میں ایک گھرانے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ خداوند عالم ہر لحاظ سے صحیح و سالم اور مسلمان گھرانے کو پسند کرتا ہے۔ جب ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے تو اس پر بہت سی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو اپنی بہت سی ضرورتوں کا مثبت حل مل جاتا ہے اور انسانی نسل اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ ان تمام مراحل میں اصل چیز اولاد، خوبصورتی و زیبائی اور مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اصل جوہر یہ ہے کہ دو انسان مل کر اپنی مشترکہ ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مشترکہ زندگی کی فضا اور ماحول کو صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ اس گھرانے کی بنیاد رکھنا بذات خود سب سے اہم عنصر ہے۔ خلقت بشر کی اساس اس پر رکھی گئی ہے کہ ایک مرد و عورت مل کر باہمی شراکت و رضامندی سے اس اکائی کی بنیاد رکھیں تاکہ زندگی آسانی سے بغیر کسی مشکل و تشویش خاطر کے انسانی حاجت و ضرورت کی جواب دہی کے لیے آگے بڑھے۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو جان لیں کہ زندگی اپنے ایک ٹانگ کے سہارے چل رہی ہے۔ طلوع عشق۔ دوسری بات، محبت و خلوص میں تشکیل پانے والا گھرانہ اور خاندانی نظام زندگی۔ اب ہمارے بہترین اور عزیز ترین لڑکے اور لڑکیاں جان گئے ہیں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے اور اس مقدس بندھن کا سب سے بہترین نتیجہ اور اصل ہدف گھرانے کی بنیاد رکھنا ہے۔ آج کے زمانے میں سبھی گھرانے کے متعلق باتیں کرتے ہیں،
اور سبھی کو اس بارے میں تشویش لاحق ہے۔ معاشرتی اور تاریخی علوم کے ماہرین کسی بھی معاشرے کی سب سے پہلی اور بنیادی ترین شکل گھرانے کو قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ماہرین نفسیات بھی انسانوں کی نفسانی حالات کی جڑوں کو گھرانے میں ہی تلاش کرتے ہیں، جبکہ تربیت کے شعبے سے منسلک مفکرین اور دانشمند حضرات گھر کو ہی تربیتی امور کا مرکز جانتے ہیں، اور اجتماعی مسلح حضرات بھی ہر قسم کی اصلاح طلب تبدیلی و انقلاب کو گھرانے سے ہی مربوط قرار دیتے ہیں۔ اور سچ مچ گھرانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اسلام کی اس بارے میں کیا نظر ہے؟ کس طرح ایک گھرانے کی بنیادوں کو مستحکم بنایا جا سکتا ہے؟ اور اسلام اور معاشرے میں گھرانے کے مقام و منزلت اور اس کے مختلف اثرات کو اسلام کے مایہ مفکر اور فلسفہ شناس دانشمند کی حیثیت سے اپنے ہر دل عزیز قائد و رہبر سے سننا اس عظیم بنیاد کو رکھنے والے نوجوانوں کے لیے راہ گشا ہے۔ کلمہ طیبہ یا پاک بنیاد، گھرانہ کلمہ طیبہ کی مانند ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 کی طرف اشارہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی ہے جیسے ایک شجر طیبہ کی جس کی جڑیں زمین میں مستحکم ہوں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں اور اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل بھی لے کر آتی ہے۔ اور کلمہ طیبہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ وجود میں آتا ہے تو مسلسل اس کی وجود سے خیر و برکت اور نیکی ہی ملتی رہتی ہے اور وہ اپنے اطراف کی چیزوں میں نفوذ کرتا رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہی چیزیں ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے انسان کی فطری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صحیح بنیادوں کے ساتھ اسے تحفہ دیا ہے۔ یہ سب کلمہ طیبہ ہی ہیں، خواہ وہ معنویات ہوں یا مادیات۔ انسانی معاشرے کی اکائی، جس طرح ایک انسانی بدن ایک اکائی سیل یا خلیے سے تشکیل پاتا ہے کہ ان خلیوں کی نابودی، خرابی اور بیماری خود بخود اور فطری طور پر بدن کی بیماری پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ان اکائیوں خلیوں میں پلنے والی بیماری بڑھ جائے تو خطرناک شکلوں میں بڑھ کر پورے انسانی بدن کے لیے خطرناک خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرح انسانی معاشرہ بھی اکائیوں سے مل کر بنا ہے جنہیں ہم گھرانہ کہتے ہیں۔ ہر گھر اور ہر گھرانہ انسان کے معاشرتی بدن کی اکائی ہے۔ جب یہ صحیح و سالم ہوں گے اور صحیح اور اچھا عمل انجام دیں گے تو معاشرے کا بدن بھی یقیناً صحیح و سالم ہوگا۔ اچھا گھرانہ اور اچھا معاشرہ، اگر کسی معاشرے میں ایک گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہو جائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، آپس میں خوش رفتاری، اچھے اخلاق اور باہمی تعاون سے پیش آئیں، مل کر مشکلات کو حل کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو وہ معاشرہ بہتر صورتحال اور نجات سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اور اگر معاشرے میں کوئی مسئلہ موجود ہو تو وہ ایک معاشروں کی بآسانی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اگر صحیح و سالم اور اچھے گھرانے ہی معاشرے میں موجود نہ ہوں تو کتنے ہی بڑے مسئلہ کیوں نہ آ جائیں وہ بھی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہر وہ ملک کی جس میں گھرانے کی بنیادیں مضبوط ہوں تو اس ملک کی بہت سی مشکلات، خصوصاً معنوی اور اخلاقی مشکلات، اس مستحکم اور صحیح و سالم گھرانے کی برکت سے دور ہو جائیں گی یا سرے ہی سے وجود میں نہ آئیں گی۔ یہ بندھن اور ملاپ اور زندگی کا نیا روپ دراصل خداوند عالم کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی اسرار خلقت میں سے ایک سر ہے۔ اسی طرح معاشروں کی صحت و سلامتی اور اصلاح و بہتری نیز ان کے بقا اور دوام کا دار و مدار اسی ازدواجی زندگی پر ہے۔ اگر ایک گھرانہ صحیح صورت میں تشکیل پائے اور منطقی، عقلی اور اخلاقی اصول دونوں میاں بیوی پر حاکم ہو اور وہ گھر خدا اور شریعت مقدسہ کے معین شدہ اصولوں کے مطابق چلے تو یہ گھرانہ اصلاح معاشرہ کی بنیاد قرار پائے گا۔ نیز اس معاشرے کے تمام افراد کی سعادت کی بنیاد بھی یہی گھر بنے گا۔ گھر کو بسانا دراصل انسان کی ایک اجتماعی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر کسی معاشرے میں گھرانے صحیح و سالم اور مستحکم ہوں، حالات زمانہ ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کریں اور وہ مختلف قسم کی اجتماعی آفات سے محفوظ ہوں
تو ایسا معاشرہ اچھی طرح اصلاح پا سکتا ہے، اس کے باشندے فکری رشد پا سکتے ہیں، وہ روحانی لحاظ سے مکمل طور پر صحیح و سالم ہوں گے، اور ممکن ہے کہ وہ نفسیاتی بیماری سے بھی دور ہوں۔ اچھے گھرانے سے محروم معاشرہ نفسیاتی بیماریوں کا مرکز ہے۔ اچھے گھرانوں سے محروم معاشرہ ایک پریشان، غیر مطمئن اور زبوں حالی کا شکار معاشرہ ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں ثقافتی، فکری اور عقائدی ورثہ آنے والی نسلوں تک بآسانی منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں انسانی تربیت کے بلند مقاصد آسانی سے حاصل نہیں ہو پاتے، یا اس میں صحیح و سالم گھرانے کا فقدان ہوتا ہے، یا ان کی بنیادیں متزلزل ہوتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں انسان اچھی تربیتی مراکز اور پرورش گاہوں میں بھی اچھی پرورش نہیں پا سکتے۔ صحیح و سالم گھرانے کا فقدان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ نہ اس میں بچے صحیح پرورش پاتے ہیں، نہ نوجوان اپنی صحیح شخصیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور انسان بھی ایسے گھرانوں میں کامل نہیں بنتے، جبکہ اس گھر سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی بھی صالح اور نیک نہیں ہوں گے۔ اس گھر میں اخلاقیات کا بھی فقدان ہوگا، اور گزشتہ نسل کے اچھے اور قیمتی تجربات بھی اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ایک معاشرے میں اچھا گھرانہ موجود نہ ہو تو جان لیجئے کہ اس معاشرے میں ایمان اور دینداری کو وجود میں لانے والا کوئی مرکز موجود نہیں ہے۔ ایسے معاشرے کی جن میں گھرانوں کی بنیادیں کمزور ہیں، یا جن میں اچھے گھرانے سرے ہی سے وجود نہیں رکھتے یا کم ہیں، یا اگر ہیں تو ان کی بنیادیں متزلزل ہیں، تو وہ فنا اور نابودی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایسے معاشروں میں نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کے اعداد و شمار ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں اچھے اور مستحکم گھرانے موجود ہیں، اور مرد عورت گھرانے جیسے ایک مضبوط مرکز سے متصل ہیں۔ غیر محفوظ نسلیں۔ انسانی معاشرے میں گھرانہ بہت اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے۔ آنے والی نسلوں کی تربیت اور معنوی، فکری اور نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم انسانوں کی پرورش کے لیے گھرانے کے فوائد تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، اور تعلیم و تربیت کے میدان میں نہ ہی کوئی چیز بھی گھر و گھرانے کی جگہ لے سکتی ہے۔ جب خاندانی نظام زندگی بہتر انداز میں موجود ہو تو ان کروڑوں انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے دیکھ بھال کرنے والے والدین جیسے دو شفیق وجود ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوں گے کہ جن کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ گھرانہ ایک امن و امان کی داوی، محبت اور پرفضا ماحول کا نام ہے کہ جس میں بچے اور والدین اس پرامن ماحول اور قابل اعتماد فضا میں اپنی روحی، فکری اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں محفوظ رکھتے ہوئے ان کی پرورش اور رشد کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خاندانی نظام ہی کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں تو آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انسان تربیت، ہدایت اور کمال و ترقی کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور یہ سب اہداف صرف ایک پرامن ماحول میں ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا ماحول کہ جس کی فضا کو کوئی نفسیاتی الجھن آلودہ نہ کرے، اور ایسا ماحول کہ جس میں انسانی صلاحیتیں اپنے کمال تک پہنچیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایسے ماحول کا وجود لازمی ہے کہ جس میں تعلیمات ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منعکس ہوں، اور ایک انسان اپنے بچپنے سے ہی صحیح تعلیم، مددگار نفسیاتی ماحول اور دو فطری معلموں یعنی والدین کے زیر سایہ تربیت پائے، جو عالم دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس پر مہربان ہیں۔ اگر معاشرے میں صحیح خاندانی نظام رائج نہ ہو تو انسانی تربیت کے تمام اقدامات ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے تمام روحانی ضرورتوں کو مثبت جواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تخلیق اور فطرت ایسی ہے کہ جو اچھے گھرانے، صحیح و سالم خاندانی نظام کے پرفضا اور محبت آمیز ماحول اور والدین کی شفقت و محبت کے بغیر صحیح و کامل تربیت، بے عیب پرورش اور نفسیاتی الجھنوں سے دور اپنی لازمی روحانی نشوونما تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ انسان اپنی باطنی صلاحیتوں اور اپنے احساسات و جذبات کے لحاظ سے اسی وقت تو کامل ہو سکتا ہے جب وہ ایک مکمل اور اچھے گھرانے میں تربیت پائے۔ ایک مناسب اور اچھے نظام زندگی کے تحت چلنے والے گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم اور ہمدردی اور مہربانی کے جذبات سے سرشار ہوں گے۔
ماہر نفسیات اس بات کی قائل ہیں اور ہماری احادیث و روایات بھی اس مطلب پر تاکید کرتی ہیں کہ گھر میں والدین کا اپنی اولاد سے ہمدردی، محبت، شفقت اور مہربانی و پیار سے پیش آنا بچوں کی تربیت اور ان کی نشو و نما میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ والدین کا خشک رویہ بچوں سے مہربانی، ہمدردی اور پیار و محبت کو سلب کر لے گا اور وہ بچے سخت مزاج، ناقص اور ناہموار طبیعت کے مالک ہوں گے۔ مترجم: ایک گھرانے میں 3 قسموں کے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک مرد ہیں جو اس گھر کے سرپرست یا والدین ہیں، دوسرے درجے پر خواتین کی جو ماؤں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور تیسرے مرحلے پر اولاد کی جو اس معاشرے کی آنے والی نسل ہیں۔